ریل کی جتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، جتنی ڈیلمنٹیں ہو رہی ہیں، یہ روز کی یہ 4 دن پہلے یہ گگو اسٹیشن پر ڈیلمنٹ ہوئی ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ریلوے ٹریکس ہیں ان کی غیر معیاری مرمتی یا پھر اس پہ غیر معیاری طریقے سے جو ان کی کنورسیشن ہوتی ہے، طریقہ کرپشن کا نیا ایجاد کیا ہوا۔ اب ملازموں کو یہ زبردستی کہتے ہیں آپ اپنے گھروں کو جاؤ، ہمیں آدھی آدھی تنخواہ دے دیں۔ یہ ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ تعاون کرتی تھی ریلوے، تو آج ان کی بربادی کا جو سبب ہے وہ کرپٹ مافیا ہے۔ ریلوے کی زمینوں پر قبضہ ہوتا ہے، قبضہ مافیا اس ٹائم متحرک ہے اور وہ ریلوے کی جتنی بھی زمینیں ہیں ہتھیار لیتے ہیں، وہاں پہ اپنی پرائیویٹائز چیزیں بنا لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے انتہا کی ہوئی تھی، یہ کافی عرصے سے مسلط تھے اور انہوں نے خاص طور پر ملتان ڈویژن کو بہت نقصان دیا، ان کی وجہ سے کرپشن انتہا پر ہوئی۔ یہ ریلوے کے جتنے بھی پرانے ملازمین ہیں ان کو 15 سال ملازمت کے بعد ابھی نکال بھی دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے بھی کرپٹ مافیا یا پھر کرپٹ آفیسرز کا ہاتھ ہے۔ یہ چاہتے ہیں ٹھیکیداری نظام یہاں قائم رہے، ان کو کمیشن ملتا ہے اور یہ چاہتے ہیں اپنی من مانی کریں۔ من مانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریل کے ملازموں کو نکالا جائے۔ کرپٹ مافیا جو ہے نا جی، یہ اس ریل پر جو ہے نا مسلط ہے، اور گاڑیاں ہماری اس لیے لیٹ ہو رہی ہیں کہ یہ جان بوجھ کر یہ کرپٹ مافیا یہ چاہتا ہے کہ یہ پرائیویٹ گاڑیوں ہوں، اور یہ انہوں نے کر دی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز۔ پاکستان کا ریلوے واحد ایک ایسا ادارہ ہے جو دن بہ دن ترقی کی بجائے پست حالی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ حکومت کی ناقص پالیسیاں بھی ہیں یا پھر حکومت کا غور نہ دینا بھی ہے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ریلوے محنت کش یونین کے ڈویژنل پریزیڈنٹ جناب قاضی منور حسین صاحب۔ سر، یہ بتائیے گا کہ ریلوے میں نج کاریاں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ ریلوے کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ۔ پہلے تو گزارش یہ ہے کہ یہ نجکاری کا عمل جو ہوتا ہے نا جی، جب بھی یہ حکومت آئی ہے تو وہ نجکاری کی طرف لے جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک بہترین ادارہ ہے ریلوے کا، اس میں گاڑیاں بڑی معقول چلتی تھیں، ارننگ آتی تھی ریل سے، اور بے تحاشا گاڑیاں چلتی تھیں، جو اس دور میں آ کر ان کی نیت یہ ہے کہ ان گاڑیوں کو ہم پرائیویٹ کریں، ریلوے سے ملازمین کو نکالیں، ہم اپنا پرائیویٹ ایک سسٹم آپ قائم کریں یہاں پر۔ لیکن میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم کبھی کسی صورت میں ہم ریلوے کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایک پروفٹ بخش ادارہ ہے، یہ ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ تعاون کرتی تھی ریلویز، تو آج ان کی بربادی کا جو سبب ہے وہ کرپٹ مافیا ہے۔ جو کرپٹ افسر ہیں جو چاہتے ہیں کہ ریل نجکاری میں جائے، ہمیں کمیشن ملے، اور یہ ملازمین در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، یہ ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی جانوں پر کھیل کر ریل بچائیں گے، اپنے ملازمین کو تحفظ دیں گے، اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہم جلد کراچی سے ایک تحریک چلانے والے ہیں اسی سلسلے میں، بھئی ہم نجکاری کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ سر، ریلوے کی زمینوں پر قبضہ ہوتا ہے، قبضہ مافیا اس ٹائم متحرک ہے اور وہ ریلوے کی جتنی بھی زمینیں ہیں ہتھیار لیتے ہیں، وہاں پہ اپنی پرائیویٹائز چیزیں بنا لیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ گزارش یہ ہے کہ بات ٹھیک کہی آپ نے، ریلوے کی بے تحاشا زمین سے، تو ریل میں جو کرپٹ افسر تھے، جو کرپٹ مافیا کافی عرصے سے یہاں ہمارے ملتان ڈویژن میں تعینات تھے، تو میرا خاص طور پر ہماری یونین کا پروٹیسٹ اسی سلسلے میں رہا۔ یہ ریل کی اتنی زبردست زمینیں ہیں، ان پلازے بنائے جائیں، لیز پر دی جائیں، تاکہ یہ ارننگ آئے، ملازمین کی تنخواہیں بحال رہیں، ملازمین خوشحال ہوں۔ تو یہ ہمارا کم از کم کتنے 3-4 ماہ سے یہ خصوصاً پروٹیسٹ رہے۔ کرپٹ افسر جو یہاں پر مسلط تھے، ہم نے ان کے خلاف بہت زبردست تحریک چلائی۔ اس میں ایک ڈپٹی ڈی ایس تھا شاہد رضا، ناصر حنیف ڈویژنل انجینئر، ان لوگوں نے انتہا کی ہوئی تھی، یہ کافی عرصے سے مسلط تھے، اور انہوں نے خاص طور پر ملتان ڈویژن کو بہت نقصان دیا، ان کی وجہ سے کرپشن انتہا پر ہوئی۔ تو ہماری جدوجہد
ہمارے لوگوں کی, ہمارے محنت کشوں کی ہم نے تحریک چلائی, ان کو یہاں سے ہم نے شفٹ کروایا ہے. اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے, ہم نے لکھا ہے, اوپر بھی ہم نے کہا ہے کہ ایماندار افسر تعینات کیے جائیں اور ایک یہاں پہ ویجیلنس سیل بنایا جائے ایماندار آفیسروں کا, جو یہ جتنی بھی ریل کی زمین ہے اس پر وہ کنٹرول کریں اور یہ ایماندار لوگوں کو لیز پر دیں تاکہ ارننگ آئے, لوگوں کو تنخواہیں ملیں, ریل خوشحال ہو. سر یہ آپ نے کرپٹ جو جتنے بھی افسران ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے, اور ابھی جو ہے بھرتیاں بھی نہیں ہو رہی ریلوے میں. ریلوے کے جتنے بھی پرانے ملازمین ہیں ان کو 15 سال ملازمت کے بعد ابھی نکال بھی دیا گیا ہے. اس کے پیچھے بھی کرپٹ مافیا یا پھر کرپٹ آفیسرز کا ہاتھ ہے؟ بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کرپٹ مافیا ملوث ہے. اس کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں ٹھیکیداری نظام یہاں قائم رہے. ٹھیکیداری نظام میں یہ ہے ان کو کمیشن ملتا ہے اور یہ چاہتے ہیں اپنی من مانی کریں. من مانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ریل کے ملازموں کو نکالا جائے. جی کیا ہے جی, یہ کام نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, ان کو وہاں سے کمیشن بے تحاشا ملتا ہے. اسی وجہ سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. ویکنسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں, بھرتی نہیں ہو رہی. یہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ اب یہ نئی صورتحال یہ عنقریب بنی ہے کہ ہمارا کم از کم 750 ملازم جو 16 سال سے 18 سال بیچارے کام کر رہے تھے, محنت کش ہمارے, ان کو انہوں نے نکالا ہے. حالانکہ گنجائش یہ ہے کہ ہمارے پرماننٹ پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں تو وہاں پر یہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے. سر ایک ٹرین ہے وہ راولپنڈی سے چلتی ہے اور اس نے اپنا جو سفر ہے وہ کراچی جا کے ختم کرنا ہے. رستے میں کافی جنکشنز آتے ہیں جہاں پہ وہ بریک لگاتی ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ ٹھیکیداروں کی وہاں پہ دکانیں ہوتی ہیں جن میں اوور چارجنگز کی جاتی ہیں, ہر ایک چیز پہ کھانے کی اور غیر معیاری چیزیں بیچی جاتی ہیں وہاں پہ. صحیح ہے, یہ بھی کیا کرپٹ مافیا جتنا بھی کرپٹ افسران ہیں ان کی زیر پرستی میں ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں. یہ کرپٹ مافیا جو ہے نا جی, یہ اس ریل پر جو ہے نا مسلط ہے. ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو تو میں یہ کہتا ہوں ہینگ کر دینا چاہیے. میری یہی خواہش ہے, میں یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایماندار افسروں کا ویجیلنس سیل بنایا جائے جو یہاں پر کنٹرول کرے. اور یہ ہر اسٹیشن پر گاڑی کو جان کے روکتے ہیں, یہ لوگ رکواتے ہیں, ان سے باقاعدہ ایک بتے کی صورت میں یہ, اور گاڑیاں ہماری اس لیے لیٹ ہو رہی ہیں کہ یہ جان بوجھ کر یہ کرپٹ مافیا یہ چاہتا ہے کہ یہ پرائیویٹ گاڑیوں ہوں, اور یہ انہوں نے کر دی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ کر رہے ہیں. ان کا ایک طریقہ واردات یہ ہو رہا ہے کہ بھئی لوگوں کو یکدم نہ نکالا جائے تاکہ یہ احتجاج کی صورت میں میدان میں نہ. یا اب انہوں نے یہ حکومت نے یہ کام کیا ہوا ہے, یہ کبھی انجینئرنگ کو دے دیا, کبھی کلیننگ کا کام دے دیا, کبھی پارسل کا کام دے دیا. یہ اس قسم کے آہستہ آہستہ پیریڈ میں یہ نجکاری کرنا چاہتے ہیں. سر اس کا مطلب ہے جتنے بھی کرپٹ افسران ہیں وہ ریلوے کی بربادی میں پورے ملوث بھی ہیں, اور اس کی نجکاری سے اس کو پرائیویٹائز کرنے میں ایک ریل کا جو بڑا وہ جو قصوروار اگر ٹھہرایا جائے تو جتنے بھی کرپٹ افسران ہیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ اس ٹائم جو جاری ہے یہ حکومت کا در ہوتا ہے صرف اور صحیح. اگر حکومتیں صحیح ہوں تو لازماً ہے کہ وہ ادارہ بھی فعال ہو جاتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے, لیکن ان کا بالکل رجحان نہیں ہے. یہ ریلوے منسٹر جو آئے ہیں یہ بس زبانی کلامی دن رات افسروں کو اس نے پاگل کیا ہوا ہے. پیپر ورک ہے, پیپر ورک صبح سے لے کر شام تک یہ کر رہے ہیں, لیکن اس کا آؤٹ پٹ نہیں نظر آ رہا. تو ریل کی جتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, جتنی ڈیلمنٹیں ہو رہی ہیں, یہ روز کی یہ 4 دن پہلے یہ گگو اسٹیشن پر ڈیلمنٹ ہوئی ہے, کوئی توجہ نہیں ہے, کوئی توجہ نہیں ہے. مٹیریل نہیں ہے, خاص طور پہ گاڑیوں کا مٹیریل نہیں ہے, جن کی وجہ سے روز ڈیلمنٹیں ہو رہی ہیں, روز کے ایکسیڈنٹ ہو رہی ہیں. سب سے بڑا یہ ایک مسئلہ ہے. ان کو چاہیے گاڑیوں کے لیے مٹیریل دیں, بھرتی کریں تاکہ وہ لوگ بندوبست اس کا گاڑیاں باسلوک طریقے سے یہ چلا سکیں.
سر ریلوے کے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ریلوے کے ایکسیڈنٹ جو ہیں ان میں مزید اضافہ ہوا ہے، بدتریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ریلوے ٹریکس ہیں ان کی غیر معیاری مرمتی یا پھر اس پہ غیر معیاری طریقے سے جو ان کی کنورسیشن ہوتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری پہ آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ ٹریک کا ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ بریجز کا بہت اہم مسئلہ ہے. یہ خاص طور پر جو ہے نا، یہ میں پہلے بھی گزارش کرتا ہوں، یہ کرپٹ مافیا جو ہے نا، پہلے ہوتے تھے ٹریک پر لوگ کام کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے نئے صورتحال ان لوگوں نے ایک طریقہ کرپشن کا نیا ایجاد کیا ہوا ہے. اب ملازموں کو یہ زبردستی کہتے ہیں آپ اپنے گھروں کو جاؤ، تو ہمیں آدھی آدھی تنخواہ دیتے ہیں. اور یہ پورا سسٹم جو اس ٹائم ملتان ڈویژن میں چل رہا ہے جی، تو یہی سلسلہ. ٹریک پر ملازم نہیں ہے، بریجوں پر کام نہیں ہو رہا، بریج سفر ہو رہے ہیں. کسی ٹائم ان بریجوں کے اوپر بہت بڑا ایک حادثہ پیش آ سکتا ہے. ہماری بار بار ریکویسٹ، بار بار ہم نے احتجاج کر رہے ہیں اور باقاعدہ طریقے سے کر رہے ہیں. میڈیا ہماری اور یہ اخبار والے اخباروں میں دے رہے ہیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ٹائم، یہ کرپٹ مافیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں ٹریک بریجز کی مینٹیننس ہو، مٹیریل دیا جائے، بھرتی کی جائے. اور سب سے بڑی وجہ ہے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے ہمارا، میکینیکل سٹاف ہے، ٹیکنیکل سٹاف کسی شعبے کا ہے، وہ انہوں نے اپنی کوٹھیوں پر لگایا ہوا ہے. کوٹھیوں پر یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ. اب جو ڈیوٹیز پر ہے ملازم، 50 کا عملہ ایک شعبے میں، 20-25 آدمی ادھر ادھر کام کر رہے ہیں. وہ جو 25 آدمی ہیں وہ ان 25 آدمیوں کا کام کر رہے ہیں بیچارے. ان کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان لوگوں کی وجہ سے ہماری ریل رواں دواں ہے. ان کی محنت کی وجہ سے، محنت کشوں کی وجہ سے رواں دواں ہے. لیکن بدقسمتی ان محنت کشوں کی ہے، ان کو 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. کوئی ٹی اے نہیں ہے، کوئی فیسلٹی نہیں ہے. 19 سے لے اب تک ان کے ٹی اے ڈی اے جو ہیں 5 سال ہو گئے ہیں رکے پڑے ہیں. بڑے دکھ کی بات ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے قاضی منور حسین اوان صاحب، جو کہ ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں، اور انہوں نے تمام تر وہ چیزیں ہمیں بتائیں کہ جن کی وجہ سے ہماری ریلوے پاکستان جو ہے وہ پست حالی کا شکار ہے اس ٹائم. کرپٹ مافیا، کرپٹ افسران کی وجہ سے، اور ہماری گورنمنٹ کی نا اہلی کہہ لیں یا پھر گورنمنٹ کا غور نہ کرنا جو ہے اس میں سب سے بڑی جو وجہ بن رہا ہے. اپنے مصباح چودھری عادت کو دے اجازت. دیکھتے رہے IM نیوز. اللہ حافظ.